بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رابعہ کلاس کے طالب علم محمد یاسر کو کہ یہاں تشریف لیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد یاسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان علمہ البیان۔ الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وسید ولد عدنان وعلى آلہ وصحبہ اولو البر والاحسان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمة فقد اشرک۔ آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان تعویذ کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کر کے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عقیدہ توحید کامیابی کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہیں، اس کا کوئی ہمسر برابر نہیں۔ توحید کے برعکس شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں من مات فہو یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ جو شخص اس حال میں فوت ہوئے کہ اس نے ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم غیر اللہ پر بلا اسباب بھروسہ بھی ہے، جس کی ایک شکل دور جاہلیت میں تمیمہ تھی، جسے دور جاہلیت کے لوگ لٹکا کر اسے اپنی حاجت پوری ہونے کی امید رکھتے تھے اور اسے اپنی حاجت روائی کا سبب سمجھتے تھے۔ شریعت مطہرہ کے آ جانے کے بعد امام الموحدین نے شرک ٹھہرا کر قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا۔ فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر تمیمے کو شرک قرار دیا، مگر اس سے باوجود کچھ نااہل لوگ اس سے باز نہیں آتے، اس کو جائز قرار دینے میں الگ الگ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اس پر بس نہیں کہ اس کو صرف شرک کہا ہو بلکہ اس شخص کے لیے بددعا بھی کی ہے جو تمیمہ لٹکاتا ہے۔ فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس شخص نے تمیمہ لٹکایا بس اللہ رب العالمین اس کے کام کو پورا نہ کرے۔ مسند احمد کی دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جس شخص نے کوئی ایسی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے سپرد کیا جائے گا۔ جب کوئی بندہ تعویذ پہن لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ جب ہم تعویذ پہنیں گے تو ہم مشرک کہلائیں گے۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیمار کے پاس گئے تو اس کے بازو میں داغا دیکھا تو اسے کاٹ کر پھینک دیا اور سورہ یوسف کی آیت تلاوت فرمائی۔ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعویذ کو اس قدر ناپسند کرتے تھے کہ جانوروں تک کے گلے میں تمیمے لٹکانے کو منع فرمایا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے قاصد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ لوگوں کو حکم دو لا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر او قلادۃ الا قطعت، کسی بھی اونٹ کے گلے میں کسی قسم کے مالا کو باقی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ واقعہ مسند احمد میں موجود ہے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 لوگوں کی جماعت آئی، ان میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 لوگوں سے بیعت کر لی، ایک سے نہیں کی۔ سوال کیا گیا آپ سے اے اللہ کے رسول یہ کیا وجہ تھی آپ نے ایک سے بیعت نہیں کی 9 سے بیعت کر لی؟ تو آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس نے تمیمہ پہن رکھا تھا۔ مصنف ابن شیبہ میں ابراہیم نخی کا قول موجود ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن،
صحابہ کرام ناجائز سمجھا کرتے تھے تمام کے تمام تمائم کو، چاہے وہ تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شہد کو شفا قرار دیا، کوئی جاہل اسے لٹکا کر شفا حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا، مگر آج کے جو حالات اسے گلے میں لٹکا کر اس سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک، بے شک شرکیہ دم، تعویذ، جادو شرک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالیٰ ہم سب کو تعویذ جیسے بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔